السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 87، 88، 89 اور 90 کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کیا اور اس کے بعد پے در پہ بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی واضح روشن دلائل عطا کیے اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہویٰ انفسکم استکبرتم، تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ کو تو تم جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ اور اہل یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دل پر پردہ ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، تو کتنے ہی تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تو جب کوئی ان کے پاس کتاب لے کر کے آیا اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف دعائیں کیا کرتے تھے اس کا حوالہ دے کر، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ آ گیا ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے ان کا انکار کیا، کفر کیا ان کے ساتھ، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، کیا ہی بری بات ہے، کیا ہی برا ہے کہ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے ساتھ، اس ظلم اور سرکشی میں کہ اللہ نے اپنا فضل نازل کیا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ اپنا فضل نازل کرتا ہے، تو وہ اللہ کا غضب در غضب کما لائے، اور کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جو 70 تختیوں پر مشتمل تھی، جس میں توحید کے احکام تھے اور جو بنی اسرائیل کو زندگی کیسے گزارنا ہے، توحید کے واقعات اور اس طرح کی نشانیاں، ان کی شریعت اس میں واضح طور سے موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پے در پہ یوشع بن نون ہوئے اور یحییٰ ہوئے، زکریا ہوئے، اس طرح سے بہت سارے انبیاء کی جماعت ان کے درمیان آتی رہی۔ انہی میں سے ایک عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی آئے، جن کے واسطے اللہ رب العزت نے جن کے ساتھ کھلی ہوئی نشانیاں، یعنی بڑی بڑی نشانیاں عطا کی۔ ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے اور مٹی کے پرندے کی شکل بناتے اور پھر اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر کے روح ڈال کر کے اسے اڑا دیتے تھے۔
اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی بیمار لایا جاتا جو برص کی بیماری ہو یا اور بھی بڑے سے بڑی بیماری ہو، ان بیماریوں کو وہ اپنا ہاتھ پھیر کر کے اچھا کر دیتے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے روشن دلائل یہ چیزیں تھیں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ۔ یہ جو آیات یہاں پر آئی ہیں، اس میں بنی اسرائیل کے عناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے تورات میں تحریف اور تبدیلی ہی کیا کی، بلکہ انہوں نے تو انبیاء کی مخالفت بھی کر دی۔ عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کے درمیان مبعوث ہوئے تھے، یہ تو ان کے پاس جو شریعت آئی تھی وہ تو شریعت، وہ باتیں وہی تھیں جو تورات میں مذکور تھیں، یعنی انہی کی باتیں ان کے ساتھ آئی تھیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں عیسیٰ ابن مریم کو عطا کی گئی تھیں، لیکن انہوں نے اس پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ کو تو ستایا ہی ان کی زندگی میں، اور بھی دیگر نبیوں کو، بعض نبیوں کو قتل کر دیا، بعض نبیوں کو جھٹلا دیا۔ جن نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ان میں سے زکریا علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کے پیچھے پڑ کے ان کو قتل کیا۔ اور جھٹلانے کے لیے تو بہت سارے نبی ہیں جن کو جھٹلایا بھی انہوں نے۔ اہل یہود ایک عناد و سرکشی میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل پر ہیں علم سے، حکمت سے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کسی کی طرف جھانکنے کی، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہ دیا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر، کہ اس طرح سے انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، اور اب یہ اپنی کتابوں میں، تورات میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتیں پڑھتے ہیں، خوشخبریاں پڑھتے ہیں، پھر بھی نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ اس واسطے اس کفر اور عناد کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ تو کم ہی دیکھیں گے ان میں سے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی کتاب ایسی آئی جو تصدیق کرنے والی تھی ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن کریم میں انجیل کی بھی تصدیق ہے، تورات کی بھی تصدیق ہے، یعنی تورات میں جو کچھ ہے بیان کیا گیا ہے توحید اور رسالت سے متعلق، اور انجیل میں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے متعلق، وہ ساری تصدیقات، یعنی ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی قرآن کریم یہ کتاب ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے ان کی حالت، یہ جملہ معترضہ کے طور پر بیان ہوا ہے، اس سے پہلے یعنی ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ کفار سے، عرب مشرکین سے جب ان کی جنگ ہوتی تھی اور یہ شکست کھانے لگتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے، شکست کھاتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے عن قریب ہمارے درمیان ایک عظیم پیغمبر، ایک عظیم شریعت لے کر کے آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کو ساتھ لے کر کے تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ تمہیں یاد رہے گا۔ اور ان کا حوالہ دے کر ان کے وسیلے سے وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار کے خلاف یہ دعائیں کیا کرتے تھے ان کا حوالہ دے کر کے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ نبی آ گیا جن کا انتظار تھا، جس کو یہ پہچانتے تھے اچھی طرح سے پہلے سے، كَفَرُوا بِهِ، اس کا انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ اس کے فرشتوں کا جو انکار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ، کیا ہی بری شے ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی وہ ان کا ظلم، ان کی سرکشی، ان کا عناد، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، بغین، اس سرکشی میں، اس ظلم میں کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا، اپنا فضل جو کچھ نازل کیا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا، یعنی بنو اسرائیل میں نبی آتے تھے ہمیشہ سے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل میں آ گئے،
اس واسطے انہیں بغض و عناد اور دشمنی ہوئی اور انہوں نے نبی کا انکار کر دیا. فباؤوا بغضب علی غضب. تو یہ اللہ کا غضب کا مالا ہے، غضب در غضب کا مالا ہے. ایک غضب تو یہ ہوا کہ انہوں نے پہلی کتابوں کا انکار کر دیا، پہلے انبیاء کی نہیں مانی. دوسرا غضب یہ ہوا کہ موجودہ کتاب کا بھی انکار کر دیا اور موجودہ نبی کا بھی انکار کیا. وللکافرین عذاب مہین. اور کافروں کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ رسوا کن عذاب ہے. ظاہر سی بات ہے جو نبیوں کا انکار کر دے، جو نبیوں کو ستا دے، تو اس کے لیے رسوا کن عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. اور جب یہ اس میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ کے غضب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے غضب کی وجہ سے یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر وہ سزا بھگتیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.